بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علی ختم المرسلین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین فما بعد حدیث اليوم حدیث نمبر 4686 صحیح بخاری حدیث صحیحہ۔ آج کی یہ حدیث کا تھوڑا سا نفس مضمون آپ کو بتا دوں کہ جو ظالم ہے دنیا میں چند روز اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کی پھر پکڑ کرتا ہے، پھر وہ دن دیدنی ہوتا ہے، پھر کوئی بھی ہو، فرعون ہو یا ظالم حکمران ہو یا عام آدمی ہو، جب وہ اس کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ حضرت ابی بردہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، یعنی کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں چند روز مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی ہے اور بڑی ہی سخت ہے۔ حضور یاد رکھیے، کائنات کی جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس میں ایک ہی اصول ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ یہ نہیں ہے ایک دن آپ کی چلاکی چل رہی ہے، آپ کے پاس آپ بڑے ظالم ہو گئے ہیں، جابر ہو گئے ہیں، حسد اور کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اگر 4 دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو مال و مال کیا تو آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ رعونت و تکبر آئے، اور جو کچھ آپ جس طرح کسی سے بیہیو کریں گے دوسرے ہی لمحے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو لوٹا دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ تو یہ سمجھنا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں فرعون بن گیا ہوں، میں طاقتور ہو گیا، مجھے اب کوئی نہیں پکڑ سکتا، میرے سارے ساتھ ہیں، میں جو چاہوں گا کروں گا، لیکن کچھ مجبوری میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ حالات و واقعات کی وجہ سے پھر بہت جلدی وقت آتا ہے جب اس کی پکڑ آتی ہے تو ساری دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے، آپ اکیلے یکا و تنہا رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہی لوگوں سے سزائیں دلواتا ہے، ان کی پکڑ ہوتی ہے، آپ کا گریباں ہوتا ہے اور ان انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اکڑ کا ہمیشہ توڑ ریزہ ریزہ ہونا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم مت کریں، ظالم مت بنیں، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں بھی پھر پکڑ ہے، یہاں بھی پھر رونا دھونا ہی رہ جاتا ہے، ہاتھ میں آتا ہے، اور لیکن پھر وہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ ظالم کی آہ کو دنیا میں بھی سنتا ہے، جب وہ دنیا میں بھی اس کو بدل دیتا ہے، پھر روز محشر پھر اس کا گریبان ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم و کریم ہے۔